اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، جو باتیں مذہب نے انبیاء اور وحی کے ذریعے بتائیں ہم کو، اگر مذہب نہ ہوتا تو وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ معلوم نہیں ہے، معلوم کر لیں گے۔ ایک صورت ہے کہ آپ معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر مذہب نہ ہوتا اور انبیاء نہ ہوتے، وحی نہ ہوتی، تو بہت سی باتیں ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے معلومات کا ذریعہ یہی ہے۔ یہی نہ ہوتے تو کیسے معلوم کرتے؟ فرق ہے، معلوم نہیں کیا اور معلوم نہیں کر سکتے، دونوں میں۔ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ہم جا کے معلوم کر لیں گے، ابھی نہیں معلوم کیا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور آپ معلوم نہیں کر سکتے، آپ کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ وسائل ہی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ وسائل اگر ہو گئے تو ان کے ذریعے معلوم کریں گے آپ، اور وسائل انبیاء ہیں، وحی ہے، ارشادات ان کے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سی باتیں ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ زمین بھی بولے گی، کیسے معلوم کر سکتے ہیں بتائیے مجھے آپ؟ ہے کوئی ذریعہ آپ زمین بولے گی؟ ابھی تک تو کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے یہ سمجھ میں آ جائے کہ زمین بولے گی۔ اتنی بڑی زمین بولے گی؟ ہر زمین بولے گی، خلی مامیال نہیں بولے گا، مدینہ بھی بولے گا، بقی بھی بولے گی، ہر جگہ بولے گی۔ جہاں مصلی جس پر نماز پڑھتے ہیں آپ، جہاں بھی گھر میں بھی، وہ زمین بھی بولے گی۔ جہاں پر ظلم ہوا وہ زمین بھی بولے گی، جہاں پر اچھائی ہوئی ہے نیکی۔ یہ کون بتائے گا؟ میں نے آپ کو آیت سنائی نا، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین بولے گی۔ قال الانسان ما لہا، کوئی کہے گا، کوئی انسان کی یہ کیا ہو گیا، کیسے بول رہی ہے؟ یہ کیوں بولے جا رہی ہے؟ آج تک کبھی سنا نہیں کسی نے زمین کو بولنا، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے آپ معلوم کر سکیں کہ زمین بول سکتی ہے۔ ابھی تک کی سائنس نے تو نہیں بتایا کچھ، آئندہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ قرآن جو ہے وہ 1400 برس سے چیخ رہا ہے، یہ بھی بولے گی۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو ہم یہ نہ جانتے قبر کے اندر کیا ہوگا۔ ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں نکلا جس کو لگا کہ اس کی آواز سن کے بتا دیا جائے کہ فلاں صاحب کی قبر میں یہ ہو رہا تھا۔ اب کیمرہ بھی لگا دیں، فیل، سب فیل ہو جائے گا۔ وہاں CCTV کیمرہ لگا دیں، آج کیا ہو رہا ہم باہر دیکھیں گے بیٹھ کے۔ یہ کر سکتے ہوتے لوگ تو کر کے بتا دیتے، دکھا دیتے سب کو، اور کوئی انسان بے دین نہیں رہ جاتا۔ لیکن اچھے برے ہر ایک کی قبر میں وہ لگا دیا جاتا، تو لوگ اچھائیوں کو بھی دیکھ لیتے اور برائیوں کو بھی دیکھ لیتے کہ فلاں آدمی تو بڑا اچھا بن رہا تھا، مگر یہ اس کا حال دیکھیے، فلاں آدمی تو بہت برا ہم سمجھتے تھے اس کو، ہم سمجھتے تھے بھائی مگر وہ تو بڑا نیک تھا، ہے نا۔ تو انبیاء ذریعہ ہیں، وہی ذریعہ ہے۔ مولوی کا قصور ہے کہ وہ بتا دیتا ہے، یہ گناہ گار ہے وہ، اتنا بڑا گناہ وہ کر دیتا ہے کہ بتا دیتا ہے وہ۔ اگر یہ گناہ ہے واقعی تو اچھے آدمیوں کو ایسا گناہ کرنے کا جی چاہنا چاہیے، گناہ نہیں ہے یہ۔
باخبر کرنا، آگاہ کرنا، انفارمیشن دینا. جو پڑھا ہے حدیثوں میں آپ نے، ہم نے، آپ کا نے پڑھا ہے تو آپ بھی بتائیے. اتنا تو پڑھ لیا آپ نے. یوم دن تحدث و اخبارہا، جس دن زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے وحی کیے کہ بول. رب نے کہا بول تو بولے گی. اتنا تو آپ نے سن لیا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں سے. کہ ہاتھ پیر بولیں گے، کہاں بولتے ہیں؟ ایک لیتے کہ اردو محاورے میں چہرہ بولتا ہے، رنگ اڑا اڑا ہے. تو آپ دیکھ کر ان کا رنگ کیوں اڑا، ڈر رہے ہیں، خوف میں کوئی بات ہے. وہ اس کا چہرہ بتانے لگتا ہے کہ سب کچھ. غمزدہ بیٹھا ہے تو آپ نے سمجھا یہ غمزدہ ہے، لیکن آواز نہیں آتی جب تک وہ نہ بولے. قرآن کہتا ہے کہ علیم نختم علی افواہہم، منہ پر ہم مہر لگا دیں گے. ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، سب بولیں گے. تو یہ کون ایسا علم ہے جو بتائے گا سوائے شریعت کے؟ ابھی تک تو کوئی علم ایسا ایجاد نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آئندہ ایجاد ہو جائے. وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا دوا پلا کے اور کیا کرا کے سب ہوتا ہے. وہ انجیکشن دے کے تو بولنا شروع کرتے ہیں. مدھوشی میں کچھ اپنا پرانی باتیں بتانے لگتے ہیں وہ، اور مدھوشی کی گواہی مان بھی لی جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے عنایت کو ٹیسٹ ہو گیا اس کا، یہ بول پڑا کہ یہ مجرم ہے. جبکہ اس کو جگایا کہ اگر اس کو ٹھیک کر کے جگا کے پھر پوچھا جائے تو شاید انکار کر دے کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا. ٹیپ سنائیں گے تو کہیں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو لگ رہا ہے میری یہ آواز ہے، میں ہی ہوں، مگر انکار کر سکتا ہے وہ. اس لیے کہ عجیب مدھوشی میں بولتا ہے وہ. پرانی باتیں اس کو یاد آنے لگتی ہیں. مگر قیامت میں مدھوشی میں نہیں بولے گا، وہ ہوش میں بولے گا. قیامت میں مدھوشی میں نہیں بولے گا، وہ ہوش میں بولے گا وہ. اور خالی اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ فَاعْتَرِفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا. تو آج جو انکار کر دے گا یہاں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، فَاعْتَرِفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ کل اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا. اسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ لَوْ تَرَىٰ أَنْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تم دیکھتے کہ رب کے سامنے جب کھڑے ہیں تو کیسے کیسے وہ اعتراف کر رہے ہیں، کیسے کیسے بول رہے ہیں. جب وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا میں نے کیا، تو آواز آئے گی فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم عذاب چکھو، تم تو کفر اختیار کرتے تھے پہلے، تم تو انکار کیا کرتے تھے پہلے. یہ وہ خبریں ہیں کہ جو قرآن و احادیث میں بیان کہاں سے ہوں گی؟ ممبر سے، معراج سے، موعظے میں، واعظ میں، نصیحت میں، وہی تو بیان ہوگی. یہ ساری چیزیں میوزک پارٹی میں تو بیان نہیں ہوں گی. نہ وہاں کوئی بیان کرے گا، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی بیان کرنے کا موقع ہے. وہ اس کو سمجھایا جائے گا کہاں سے؟ مسجد سے. یہ جمعہ کیوں بنا، یہ مسجدیں کیوں بنی، یہ موعظے کیوں بنے، یہ مجلسیں کیوں ہوئیں اور کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ قرآن و حدیث کی بات سامنے آئے. اگر ایسا اسٹیج نہ ملتا ہم کو، آپ کو، تو غم دنیا کہاں ہم کو فرصت دیتے ہیں بھائی. یہی مسجد تو بتاتی ہے کہ بازار میں کیا ہونا چاہیے. یہی مسجد تو بتاتی ہے کہ قرآن کے حوالے سے کہ کیسے تولو. یہی مسجد تو بتاتی ہے کہ کیسے بولو. یہی مسجد تو بتاتی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. کون بولتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ یہی بتاتی ہے. یہ جگہ تبلیغ کی جگہیں ہیں، پیغام کو پہنچانے کی جگہیں ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امامیہ حال اسی لیے بنا. میں نے آپ کو سنایا تھا اور بار بار دہرا رہا ہوں کہ اسی لیے بنا تھا کہ غیر شرعی باتیں جو ہو رہی ہیں ہماری انجمن اس کی مخالفت کرے گی. تو انجمن میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے مخالفت کریں گے، جانکار ہوں گے مخالفت. جو نہیں جانتا، انجمن میں شرط تو نہیں لکھا ہے کہ اتنا پاس ہو تو انجمن میں آ سکتا ہے. وہ یہ کتاب پڑھے ہو تو آ سکتا ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا اس میں. ہر شیعہ اثنا عشری جو بھی مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. اس کی ایک محدود جگہ ہوتی ہے. ہر آنے والا تو نہیں جانتا، ہر آنے والا نماز پڑھنے کے قابل تو نہیں ہوتا، ہر آنے والا جو ہے وہ مجلس پڑھنے کے قابل تو نہیں ہوتا، ہر آنے والا قرآن و حدیث کا ماہر تو نہیں ہوتا ہے، جانکار تو نہیں ہوتا. ہاں کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں آپ
یہ جان کے کہ مولوی شکل کا ہے یہ تو واقف ہوگا، اس کا امتحان بھی نہیں لیتے آپ. میں اس سے میں خود یہاں آیا، کبھی بھی کسی نے مجھ سے سند نہیں مانگا کہ آپ نے فخر اللہ فاضل کیا، کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مدرسۃ الواعظین میں پڑھا، کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ آپ ایران پڑھنے گئے تو سنا ہے میں نے، کہاں پڑھا کہ درس میں کوئی سند ہے آپ کا؟ کسی نے نہیں مانگا، آج تک نہیں مانگا. میں 30 سال سے یہاں ہوں. آپ نے بلیو کیا، آپ نے مان لیا. آپ کہیں گے صاحب اتنے بڑے جاہل بھی نہیں ہیں، ہم بولنے والے کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ بات بہت دبانے کے بعد کھلتی ہے. میں نے آپ سے بیان بھی کیا تھا، اور سن لیجیے پھر. ایک صاحب نے 15-20 سال تک ایک نماز پڑھائی، آخر میں ان کی نماز میں عیب نکلا. آخر میں جب ہٹانے کا موقع آیا تب کیا عیب نکلا کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں 7 اعضاء زمین پر ہونا چاہیے. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، 1 2 3 ہو گیا، 4 5، اور دونوں پیر کے انگوٹھے. ان کا انگوٹھا زمین پر نہیں ہوتا. آج مجھے بتایا کہ یہ 20 برس بعد ایسا ہوا، یا پہلے دن ایسا ہوا تھا. اگر کوئی پیر میں عیب تھا تو پہلے دن دیکھنا چاہیے کہ مولوی صاحب کا انگوٹھا کہاں ہے. دیکھنا چاہیے تھا نا بھائی، نہیں نظر آیا. وہ جب نکالنے کی اس کے باری آئی تو یہ نظر آیا اس کا انگوٹھا جو ہے اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے. تو 20 سال جو سجدے کیے تھے آپ نے بلا دیکھے آنکھ بند کر کے، شریعت نے آنکھ بند کر کے کب ماننے کے لیے کہا ہے؟ کسی بھی چیز کو آنکھ کھول کر. میں اگر ریفرنس دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو حق ہے کہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، اور میں بتاؤں. میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں. ایک صاحب بہت دنوں تک امامت کرتے رہے اور آخر میں یہ نکلا کہ صاحب ان کی قرأت صحیح نہیں ہے. یہ تو پہلے دن معلوم ہو جائے گا بھائی کہ قرأت صحیح نہیں ہے. 5-7 سال کے بعد تھوڑے معلوم ہوگا کہ قرأت صحیح نہیں ہے. یہ تو اسی دن معلوم ہو جائے گا. تو بتانے والے کو جاننے والا ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا جانتا ہو جتنا بتا رہا ہے. وہ نہیں جانتا تو دیکھ کے بتائے. اس لیے ہم اپنے بعض احباب ہم سے سوال جب کرتے ہیں اور مسئلے پوچھتے ہیں تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کتاب میں دیکھ کے بتایا کرو. ابھی ہم گئے تھے لکھنؤ، وہاں ذاکری کا کیمپ چل رہا تھا تنظیم المکاتب میں. 1-2 لیکچر میرا بھی تھا. تو میں نے جو کچھ پڑھا تھا مدرسۃ الواعظین میں، جو ہمارے اساتذہ نے بتایا تھا، ان باتوں کو میں اس میں بتاتا تھا. اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ کم سے کم دیکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. دیکھ کے اور لکھ کے بولنا عیب نہیں ہے، ہانکنا عیب ہے. خواہ مت ہانکو، اس کو دیکھ لو، پوچھ لو. عام طور پر پڑھے لکھے لوگ آپس میں بیٹھ کے بحث مباحثہ کر لیتے ہیں، تب اس کے بعد جا کے بولتے ہیں. تو جب مبلغ کہیں جاتا ہے تو اس کا فرض یہ ہے، اور جمعہ کا بھی فرض یہ ہے کہ حالات حاضرہ پہ بولے. اس میں سیاست پہ بولنے کا بھی ہے، لیکن یہاں سے بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے نہیں بولتا. ورنہ سیاست میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہاں جن جگہوں پر اثر ہوتا ہے وہاں لوگ بول رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی بات پھیل رہی ہے. تو وہ بھی ایک چیپٹر ہے، وہ بھی ایک ہے. مثلا تہران میں نماز کیا ہوتی ہے یہ آپ جانتے تھے اور مسلمان جانتے تھے. امریکہ نہیں جانتا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے. پڑھا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، جمعہ کیا ہوتا ہے، اس کا خطبہ کیا ہوتا ہے. آج آپ جا کے دیکھیں تو پورا یہاں سے وہاں تک صرف ٹی وی. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں براہ راست سنی جاتی ہے، جمعے کا خطبہ براہ راست سنا جاتا ہے. آخر کیا بات پیدا ہوئی بھائی اس میں کہ براہ راست ڈائریکٹ سنا جاتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ عہدے پر پہنچ گئے، وہ ان کی آواز وہاں تک پہنچ گئی، وہ بول رہے ہیں اور وہاں تک سنی جا رہی ہے. تو جس کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک بتانا فرض ہے. میں اسی لیے بار بار شکر ادا کرتا ہوں پروردگار عالم کا کہ ہم ایسی انجمن میں بول رہے ہیں. یہاں امامیہ حال میں لوگ کہیں امامیہ حال کے بارے میں یہی چلتا رہے گا کیا؟ یہ کیا کچھ کم ہے موضوع ہے؟ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ شرعی باتیں بتاؤ. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بری باتوں سے روکو. انجمن اثنا عشری کے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بتایا جائے، روکا جائے. اور خدا کا شکر ہے کہ نماز جمعہ قائم ہو گئی. ورنہ ہمارے جو پرانا ٹریڈیشنل خطبہ چلتا تھا وہ کیا تھا؟ امام رضا والا خطبہ، وہ اس کو لے کے کھڑے ہو کے پڑھ دیا. ہم نے بہت دن سنا ہے، بنارس میں ہم لوگ پڑھتے تھے جب، اس وقت سنا ہے. مول صاحب لے کے اس کو پڑھ دیتے تھے، وہ جو لکھا ہوا ہے، اور پڑھ کے چلے جاتے تھے. وہ اور لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہی تھا
کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں سے کہا جائے، لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ ہاں یہ تو ضروری نہیں کہ سب مان جائیں گے، اس کی توقع تو کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی ممکن ہے سب کو بہکا دے، یہ بھی ہے۔ جیسے اردو زبان میں محاورہ ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سب کو بھڑکا دے، جیسا اردو زبان میں محاورہ ہے، اور جیسا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے کہا کھلانے پلانے کے بعد دعوت الاسیرہ میں کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک کھڑا ہو گیا، انہوں نے اگر ایک جادوگر اس کی بات نہ سننا۔ یعنی پہلے اس کے کردار کو ڈیمیج کرو، جس کی بات سے اصلاح ہونے والی ہے، کردار نہ صحیح تو کوئی ایسا پہلو نکالو کہ بات اس کی کوئی نہ سنے۔ پیغمبر کے کردار کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا تھا، لہذا کوئی کمی اس میں نہیں دکھا سکے وہ۔ ارے دیکھا نہیں تم نے، یہ تو جادوگر ہے یہ آدمی، اور ثبوت بھی پیش کر دیا فوراً۔ ارے اتنا سا کھانا رکھا ہوا تھا اور سب نے کھا لیا، تقریباً 40 آدمیوں نے، پورا قبیلہ ان کا کھا گیا، اور کھانا ختم نہیں ہوا، ایک پیالہ دودھ، ذرا سا ٹکڑا گوشت کا، یہ تو جادوگر آدمی ہے، اور سب چلے بھی گئے اور کسی نے بات نہیں سنی۔ یہ ضروری نہیں کہ سن لیں، لیکن بات کہی پیغمبر نے ایک دن، دوسری بار پھر بلایا، پھر وہی دعوت ہوئی، پھر چلے گئے، یہی کہتے ہوئے چلے گئے کہ صاحب یہ تو جادوگر ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ عرب میں جادو کا چرچا خوب تھا، اور آج ہمارے یہاں بھی جادو ہو یا نہ ہو، لیکن معلوم ہو جائے کہ آدمی جادوگر ہے تو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد بچیں نہ بچیں، عورتیں ضرور بچتی ہیں۔ یہ پہلے دن کھانا کھا کے آئے تو دعوت میں ہی تو ہوتا ہے کہ بھائی آج شام کو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، دوپہر میں نہیں کھائیں گے، گھر میں کہہ دیتا آدمی تاکہ روٹی زیادہ نہ پکے، کھانا زیادہ نہ پکے، باسی نہ ہونے پائیں۔ کہاں فلاں جگہ دعوت پہ جا رہے ہیں، تو پہلے دن آئے تو کہہ کے آئے ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں، دوسرے دن کیسے آ گئی، تیسرے دن کیسے آ گئی؟ جب کہا ہوگا انہوں نے کہ بھائی آج میں پھر جا رہا ہوں، تو کیا عورتوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا انہوں نے کہا نہیں ہوگا کہ وہیں جا رہے ہیں؟ تو کیا عورتوں نے نہیں کہا ہوگا کہ جادو کا کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ کہا ہوگا نا، ٹوکا ہوگا، جادو پھر کیوں بھیجا انہوں نے؟ اس کا مطلب کہ خالی ایک جال بنا جا رہا تھا، نہ جادو نہ ٹونا، لیکن کوئی سننے پر تیار نہیں، اور تیسرے دن بھی کوئی سننے پر تیار نہ ہوتا۔ ادھر سے وہ اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھے، جو تاریخ ہے۔ یعنی نبی بھی بغیر معاون کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کیا ہیں؟ نبی کو بھی تعاون چاہیے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تو کافی ہی ہے، اللہ کے بھروسے تو کام کیا تھا، مگر معاونین بھی خدا ہی پیدا کرتا ہے، وہی معاون بناتا ہے۔ ایک آدمی اٹھا، بوڑھا آدمی، اور اس کو فوراً بٹھایا کہ تو بیٹھ، چپ ہو جائے۔ اسے کہا بیٹھ، چپ ہو جا۔ اور بعض جگہوں میں لکھا کہ اسکت یا آور، ایک آنکھ کا تھا، وہ کانا تھا، وہ جس کو کانا کہتے ہیں، اس کو اشارہ کر کے جناب ابو چپ بیٹھ جائیں، اے آور، ایک کانے، چپ ہو جائے، بیٹھ۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی طرف موڑے، قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار اٹھیے، وقل ما شئتا، اور آپ جو چاہیے کہیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ لوگ ان کے ایمان کی بحث کرتے ہیں، ان کے احترام کی بحث کیجئے، ان کے احترام کی بحث کیجئے۔ آپ نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، سرور کائنات کی تعظیم میں ابو طالب فرما رہے ہیں قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے، وقل ما شئتا، آپ جو چاہیے کہیے۔ پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، لیکن اس کا مطلب کہ دل بول رہا ہے۔ کہیے صاحب، آپ کہیے، اس کا مطلب دونوں کو دل مل رہا ہے، ورنہ ان کا بھی دل دھڑکتا ہوتا، جیسے سب کا دھڑک رہا تھا کہ جانے آج کیا کہہ دیں گے۔ جیسے جمعے کے دن بہت سے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے یہاں کہ آج مولوی صاحب کیا لے کے آئیں گے، ہوتا ہے یہ۔ ہاں، آپ ٹٹول کے دیکھیے گا، میں تو ٹٹولتا رہتا ہی ہوں کہ آج کیا ہو جائے گا، آج کیا لے کے آ جائیں گے، آج کیا بول جائیں گے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، وہاں بھی ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کچھ ہمارے خلاف کہہ دیں گے، ابو طالب سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہمارے خلاف بولیے، کہیے آپ قل ما شئتا،
آپ جو چاہیے کہیے، اس کا مطلب کہ جو یہ کہیں گے اس میں سے کوئی بات غلط نہیں ہوگی۔ ابو طالب کی نظر میں دنیا مجھے بتائے کہ ایمان اور کہتے کسے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اسی بیلیف کو، اسی یقین کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جو چاہیے کہیے آپ۔ سب نے نہیں سنا، مگر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ فرمائیے جو کہ فرمانا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دونوں کا دل مل رہا تھا۔ اردو زبان میں غالب نے ایک شعر کہا تھا تقریر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ دیکھنا تقریر اچھی کون سی ہو، دیکھنا تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ ہے خوبی۔ ابھی جو واہ کر گئے آپ، کیوں کر گئے؟ کچھ آپ کا دل سے دل ملا۔ جو آپ ایسے کہتے ہیں، جو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور دوسرے اچھے مطالب بیان ہوتے ہیں مجلسوں میں یا تقریروں میں، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ آپ کا کھل اٹھتا ہے، کبھی نعرے بھی لگا لیتے ہیں، کبھی آپ واہ بھی کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل سے دل ملا۔ آپ بھی محب علی، بات بھی انہی کی ہو رہی ہے، آپ بھی خدا کے فرما بردار، بات بھی فرما برداری کی ہو رہی ہے، آپ بھی دشمنان نے خدا کے دشمن، بات بھی دشمنوں کی ہو رہی ہے، تو دل سے دل ملتا چلا جا رہا ہے۔ جب دل سے دل مل جاتا ہے تب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے دل میں ہے، میرے دل میں جو کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ کہو، قل ما شئت، آپ کہیے۔ اب ہمت نہیں پڑی، اب ہمت نہیں، اس کی 2 دن سے بڑا رہا تھا، وہ پورے مجمع کو بہکا رہا تھا۔ تاثیر دینے والا تو دوستو خدا ہے، جب اس کا کام آپ کریں گے تو تاثیر دے گا وہ، اس میں کبھی نہ جھجک کیجیے گا۔ میں اپنے بہت سے احباب کو سمجھاتا ہوں اور وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ کام اللہ کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کام کرو گے تو بات میں اثر پیدا ہوگا۔ بات منطقی کہو، بات غلط نہ کہنا کبھی۔ اگر غلط ہے کبھی کہہ دیا تو اس کی اصلاح کر لو، کبھی معذرت کر لو، کبھی غلط مت کہنا، صحیح بات کہنا، اثر ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مجھے ایک دن ایک صاحب نے ایک لفافہ دیا، میں نے کھولا، پڑھا، دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا فطرہ امام زمان، امام زمانہ کا فطرہ۔ دیکھا نکال کے تو اتنا ہی فطرہ تھا جتنا خود کھا رہے تھے یہ۔ ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں؟ 100 روپے کا زیادہ نکال دیں گے فطرہ، اور کیا کریں گے؟ 100-200 کا۔ اب بولے تو فطرہ نکالتا کون ہے؟ ہیڈ آف دا فیملی۔ ہم کمانے والے ہیں، گھر پر کو کھلانے والے، تو ہم نکالیں گے سب کا، مہمان آ جائے گا تو اس کا بھی۔ فطرہ کون نکالتا ہے؟ یا تو خود نکالیں آپ اپنا، یا جس کے گھر میں ہے، جس کے انڈر میں ہے وہ نکالیں۔ امام زمانہ کس کے انڈر میں ہے؟ ساری دنیا ان کے انڈر میں، ساری دنیا ان کے انڈر میں بھائی۔ اچھا سوال ہے کہ ہم نے اگر 100 روپیہ نکالا یا 200 روپے نکالا تو ہم تو ضرور کھا رہے ہیں اسی 100 روپے والے حساب کا، وہ کتنے والے حساب کا کھا رہے ہیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے جنت والی غذائیں کھا رہے ہوں، وہ جنت والے لوگ ہیں، ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ ہاں امام زمانہ کی طرف سے صدقہ نکال سکتے ہیں، امام زمانہ کی طرف سے نیک اعمال کر سکتے ہیں، بعض لوگ قربانیاں کراتے ہیں، بعض لوگ طواف کراتے ہیں، بعض لوگ حج کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہر سال جاتے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، ہر سال جاتے تھے۔ جب ایک سال ان کے ساتھ میں گیا تو انہوں نے مجھے پیسے دیے، کہ تم قربانی کرنے جا رہے ہو پہاڑوں پر، زمانے پہاڑوں پر جا سکتے تو قربانی کر سکتے تھے، اجازت مل جاتی تھی مینا کے اندر ہی۔ اب تو پہاڑ سب ختم ہو گئے اور بلڈنگیں بن گئی وہاں، تو انہوں نے کہا تم جا رہے ہو وہاں تو ایک قربانی یہ کرنا۔ میں نے کہا آپ کی طرف سے کرے نہیں، میں 8ویں امام کی طرف سے کر رہا ہوں حج، 7 میں کر چکا اپنا، کرنے اپنے باپ دادا سب کا کرنے کے بعد 7 اماموں کی طرف سے میں حج کر چکا ہوں، اور آج والا حج ہمارا 8ویں امام کی طرف سے ہے، لہذا یہ قربانی نیابتاً میں کر رہا ہوں، لہذا نیابت میں ان کے میں کر رہا ہوں، اس طرح تم نام لے کے قربانی کرنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے انہیں توفیق دی تھی اور ہو رہا تھا، یہ کر رہے تھے وہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے، لیکن فطرہ تو واجب ہے اس شخص پر جو شخص ہے۔ اگر فقیر بھی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے اور ایک ہی فطرہ نکال سکتا ہے وہ، اور 5 آدمی ہیں مثلا،
تو یہ ان کو دے، وہ ان کو دے، وہ ان کو دے، ان کو دے، لیکن نہیں ہے، ایک ہی فطرہ ہے، 100 ہی روپیہ نکال سکتا ہے، اور 5 آدمی ہیں، 500 نہیں نکال سکتا وہ، تو 100 روپیہ نکال کے یہ ان کے دے دے، وہ ان کو دے دے، وہ ان کو دے دے، وہ ان کو دے دے، اور پھر اس کو اٹھا کے کسی مستحق کو دے دے. یہ ہے مسئلہ. یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوں گی دوستو؟ امامیہ حال اسی لیے بنا تھا کہ یہاں سے بھی معلوم ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ ممبروں سے، علماء سے معلوم ہوگی یہ باتیں. اور بہت ساری باریکیاں ہیں. تو امام کی طرف صدقہ نکال سکتے ہیں آپ، امام کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں آپ، امام کی طرف سے آپ زیارت بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہر یہ نیک کام آپ کر سکتے ہیں. مگر یہ تو واجب ہے نا، یہ تو انہی پہ واجب ہے. اب ان کی واجب صبح والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. جو صبح کی نماز امام زمان میں واجب آپ نہیں پڑھ دیں گے اس کو اٹھا کے، بلکہ اپنے دوست والی بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. تو حج کا مسئلہ الگ ہے، فطرے کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. عزیزان گرامی، یہ آنے کا اس ایک دن کم سے کم اجتماع ہوتا، باقی یہاں اجتماع ہوتا نہیں. تو اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ 1-2 بات لے کے اٹھیں. اسی لیے جب یہاں مجلس ہوتی ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں کم سے کم ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اسے لے کے جائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد رسول اللہ طیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.